بی اے پارٹ فرسٹ اردو کے کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ دنوں میں اردو نثر نگاروں پر گفتگو کر رہا تھا اور سر سید کے رفقا کے بعد میں نے ڈرامے کے فن پر آپ سے گفتگو کی تھی۔ آج طنز و مزاح کے ایک بہت اہم مصنف پطرس بخاری کے حالات و خدمات پر آپ سے بات کرنی ہے۔ پطرس بخاری کا مضمون کتے آپ کے نصاب میں داخل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ سبق پڑھانے سے پہلے مصنف کے حالات اور اس کی نثری خوبیوں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میں اقتباس اور سبق پڑھانے سے پہلے پطرس کی نثر نگاری اور ان کے سوانحی حالات پر آپ سے گفتگو کروں گا۔ پطرس بخاری کا اصل نام سید احمد شاہ بخاری تھا، لیکن ادب کی دنیا میں وہ پطرس بخاری کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1898 میں پطرس پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی بہت ہی عیش اور آرام میں گزاری۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کی، انگریزی ادب میں خصوصی مہارت انہوں نے پیدا کی اور انگریزی ادب کے ہی وہ استاد رہے، پروفیسر رہے۔ شروع میں انہوں نے انگریزی ادب میں ہی مضامین لکھے، لیکن دوستوں کے اصرار پر انہوں نے اردو میں بھی لکھنا شروع کیا اور وہ اردو میں انہوں نے کچھ اچھے مضامین لکھے۔ ادب میں پطرس کو طنز و مزاح سے دلچسپی تھی۔ انہوں نے اردو نثر میں طنز اور مزاح کو ترقی دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے اردو میں بہت زیادہ نہیں لکھا، لیکن آپ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ادب میں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، یعنی مقدار پر بات نہیں ہوتی، معیار پر بات ہوتی ہے۔ انہوں نے اردو میں کل 11 مضامین لکھے ہیں اور یہ 11 مضامین پطرس کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ یہ 11 کے 11 مضامین پطرس کی ذہانت، ان کی اعلیٰ فنکاری کا ہی ثبوت نہیں ہے، بلکہ اردو ادب میں خلاقی کی ایک بہترین مثال ہے۔ پطرس نے، میں نے عرض کیا کہ تمام عمر انگریزی زبان اور اردو ادب کی خدمت کی۔ 1958 میں ان کا انتقال امریکہ میں ہوا۔ پطرس اردو طنز اور مزاح کی دنیا میں اپنا ایک الگ رنگ اور مقام رکھتے ہیں۔ وہ ادب میں کسی سماجی مقصد کے بجائے آزادی کے ساتھ اپنے دل کی اور اپنے من کی بات کہنے میں یقین رکھتے ہیں اور اسی میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ معمولی باتوں پر لطیفہ گڑھ لینا، ہنسانا، یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی۔ انہوں نے طنز کے بھی تیر چلائے ہیں اور زندگی کے الٹے سیدھے طریقوں پر وار بھی کیے ہیں۔ حالات، ماحول اور واقعات پر اپنے لطیفوں کی بنیاد رکھنے والے پطرس کئی طرح کے کرداروں کو خوبی کے ساتھ ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ اسی بنا پر پروفیسر ڈاکٹر اعجاز حسین نے ان کی طنز و مزاح نگاری پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ پطرس کے مضامین اردو کی نثری مزاح نگاری میں میل کا پتھر کہے جا سکتے ہیں۔ پطرس کی طنز اور مزاح نگاری کی خوبیوں کا جہاں تک تعلق ہے تو سب سے پہلے جو خوبی ہمیں
ان کے مضامین میں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ واقعات کے ذریعے مزاح پیدا کرنا، یعنی واقعاتی مزاح۔ پطرس صرف لفظوں کے الٹ پھیر اور زبان کے جوڑ توڑ سے نہیں ہنساتے، بلکہ وہ واقعات گڑھتے ہیں اور ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ سننے والے کو یا پڑھنے والے کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ان کے ایک مضمون سویرے جو کل آنکھ میری کھلی کا حوالہ دوں۔ اس مضمون میں انہوں نے ایک ایسے انسان کی، ایک ایسے نوجوان کی زندگی بیان کی ہے جو دیر سے سو کے اٹھنے کا عادی ہے۔ وہ اپنے دوست سے سویرے جلدی اٹھانے کا کہہ کر سو جاتا ہے، اور جب اس کا دوست صبح اٹھاتا ہے تو اس کا قصہ آپ انہی کے لفظوں میں دیکھیے کہ وہ کس طرح بیان کرتے ہیں۔ گولہ باری تیز ہوتی گئی اور جب کمرے کی چوبی دیواریں لرزنے لگیں، صراحی پر رکھا گلاس ہلنے لگا تو بیداری کا قائل ہونا پڑا، مگر اب دروازہ ہے کہ لگاتار کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ میں کیا، میرے بزرگوں کی روحیں اور میری قسمت تک اٹھی ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس خوبصورتی سے صبح اٹھانے والے کی شدت کا بیان کیا ہے کہ وہ کس شدت سے جو ہے وہ دروازے کو کھٹکھٹا کے اور پیٹ کے جو ہے وہ اٹھا رہا ہے۔ دوسری خوبی پطرس بخاری کے مضامین میں جو آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ کرداروں کا نفسیاتی مطالعہ ہے۔ پطرس اپنے کرداروں کا نفسیاتی جائزہ کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ان کی خرابیوں اور کمزوریوں کو ہنسی ہنسی میں بے نقاب کر دیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے آپ کے نصاب میں شامل مضمون کتے میں لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ ہمارے تعلقات کتوں سے ذرا کشیدہ ہی رہے ہیں، لیکن ہم سے قسم لے لیجئے جو ایسے موقعوں پر ہم نے کبھی ستیہ گرہ سے منہ موڑا ہو۔ شاید آپ اس کو تعلی سمجھیں، لیکن خدا شاہد ہے کہ آج تک کبھی کسی کتے پر ہاتھ اٹھ ہی نہ سکا۔ تیسری خوبی جو پطرس کے مضامین میں ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ ان کی زبان اور بیان ہے۔ پطرس بخاری انگریزی، پنجابی اور اردو کے ڈھنگ اور الفاظ سے اپنی زبان کو خوبصورت بناتے ہیں۔ ان کا بیان بہت ہی پختہ ہوتا ہے، زبان نہایت صاف ستھری استعمال کرتے ہیں، اور ان کا جو اسلوب بیان ہے وہ بہت ہی دلکش ہے۔ مثال کے طور پر ان کا ایک مضمون جو آپ BA سیکنڈ ایئر میں پڑھیں گے جس کا عنوان ہے لاہور کا جغرافیہ، وہ اپنے اس مضمون میں کہتے ہیں کہ لاہور کی آب و ہوا کے متعلق طرح طرح کی روایات مشہور ہیں جو تقریباً سب کی سب غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے باشندوں نے حال ہی میں یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اور شہروں کی طرح ہمیں بھی آب و ہوا دی جائے۔ آپ نے دیکھا زبان کتنی صاف ستھری اور طنز سے بھری ہوئی ہے۔ تیکھا طنز پطرس بخاری کی ایک اہم خوبی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پطرس بخاری طنز سے زیادہ کھرے مزاح کے فنکار تھے، لیکن جہاں کہیں وہ طنز سے کام لیتے ہیں وہاں بہت تیکھے وار کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے نصاب میں شامل جو مضمون ہے کتے، اس مضمون میں باہری طور پر تو وہ کتوں کی بے تکی حرکتوں کو اور ان کے بے تکے شور اور جو ہے وہ ہنگامے کو بیان کرتے ہیں، لیکن وہ کتوں کے اس بے تکے پن کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ یہی بات
اردو کے بیتکے شاعروں کے لیے طنز بن جاتی ہے۔ ایک جگہ مضمون کی ابتدا میں ہی وہ کہتے ہیں کہ ایک کتے کی طبیعت جو ذرا گدگدائی تو انہوں نے باہر سڑک پر آ کر طرح کا ایک مصرع دے دیا۔ اب ظاہر سی یہ بات ہے کہ یہ طرح کا مصرع کتوں کے لیے نہیں ہے، یہ شاعروں پر طنز ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ لکھتے ہیں، ایک آدھ منٹ کے بعد سامنے کے بنگلے میں سے ایک کتے نے مطلع عرض کر دیا۔ اب کوہنا مشق استاد کو جو غصہ آیا تو پوری غزل مختے تک کہہ گئے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پطرس بخاری ایک کامیاب مزاح نگار ہیں۔ وہ لفظوں، واقعات اور کرداروں کے نفسیاتی مطالعے سے اس طرح مزاح پیدا کرتے ہیں کہ قاری یا سامع کے لیے مزاح کو ہنسی کے فواروں کو روکنا ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ پڑھنے والوں کے لیے نہایت شائستہ تبسم کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ آپ نے میری گفتگو کو سنا، اس کے لیے شکریہ۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔